شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جانب سے شہنشاہ بازنطین ہر کل کے نام سلامتی ہو اس پر جس نے راہ راست اختیار کی۔ میں آپ کو حق کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمام دنیا کی طرف رسول کیا ہے، اپنی نجات کے لیے اسلام قبول کر لیجئے۔ یہ عرب کے ایک نئے نبی کی بات کر رہا ہے، یوحنا کی طرح جیسے وہ شاہ ہرر کے پاس بیابانوں سے نجات کا پیغام لایا تھا۔ بنام مکوکس والی سکندریہ۔ کسرا شہنشاہ فارس، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ کی نجات صرف اسلام میں ہے، قبول کر لیں اسلام۔ تم درواہے بیابانوں سے نکل کر ہم کو یہ بتانے آئے ہو کہ ہمیں کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ محمد خدا کا رسول، اسے یہ منصب کس نے عطا کیا؟ محمد کو اللہ نے انسانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جیو انتہائی نیکنیتی اور خلوص دل سے فلم دی میسج اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ہمارے پیش نظر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اس پیغام حق کو جو تم تک پہنچ چکا ہے ان تک پہنچا دو جن تک نہیں پہنچا۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد مبارک پر عمل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس فلم کے وسیلے سے حضور کا یہ پیغام عظیم پیش کر رہے ہیں۔ دنیا اسلام کے ممتاز علماء اور مورخین، عالم اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ الازہر اور لبنان کی اعلیٰ شیعت کانگریس نے اس فلم کے مسودے کی تاریخی سچائی اور درستگی کی تصدیق کی ہے۔ یہ فلم بنانے والوں نے اس اسلامی روایت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھایا جا سکتا، حضرت کے کردار کو شخصی طور پر اس فلم میں نہیں دکھایا۔ ملاحظہ کیجئے فلم دی میسج اردو زبان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس بعد جب یورپ انتہائی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور تمام قدیم تہذیبیں دم توڑ رہی تھیں، مکے میں محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ مکہ اس وقت ایک بڑا تجارتی شہر تھا جس پر کچھ مقامی تاجروں کی اجارہ داری تھی۔ مکے کی خوشحالی اور دولت مندی کا باعث اس کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، مکہ بتوں کا مسکن تھا۔ سالانہ میلے کے موقع پر عرب کے پجاری اور کاہن یہاں جمع ہوتے اور اپنے اپنے بت کعبے کی تحویل میں دے دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد توحید پر رکھی تھی، وہی کعبہ شرک کا گڑھ بن چکا تھا، جہاں 360 بت، 360 خدا تھے۔ مکہ 610 عیسوی میں۔
بلال آج کا حساب کر لیو میاں؟ ابھی نہیں، لیکن اس برس خدا ہمارے لیے سونا بن گئے. کیا بات ہے، ایک طرف خدا دوسری طرف منافع اور بیچ میں تم. کچھ اور خداؤں کو کعبے میں رکھوا دوں. ہو شام سے قافلہ، پھر تو پیاسے بھی ہوں گے. پرانے کنووں پر 5 آدمی اور لگا دو. ان کے لیے کتنی بھیڑیں کٹوا دوں؟ 70. 100 ہونے چاہیے. مکہ مہمان نوازی کا بھرم رکھتا ہے. اور سرداروں کے لیے 10 بھیڑیں الگ سے. پانی اور روٹی ہی ملتا ہے حکم کے گھر صرف شاعر کو، جس کی وجہ سے شیر گلے میں گھٹ کے مر جاتے ہیں. اور بخدا روٹی تو پانی سے بھی پتلی ہوتی ہے. اوہ ہٹو، بڑے ہٹو، جگہ دو. گیتوں کے متوالوں، ابو سفیان کو راستہ دو، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں. مال بھی ملے گا، علم و فن کے سرپرست ہیں. جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں لطف ملتا ہے، پیار پاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، نور و نغمہ کی بات چلتی ہے، محفل عیش گرم ہوتی ہے جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں. چین کا بہترین ریشمی کپڑا بدن سے چھو جائے تو روم روم جھوم اٹھے، دیکھو تو آنکھوں میں سرور امڑ آئے. ٹھیک، 7 گز 20 دینار. ابو سفیان کی بھی 15. بات ہو. دیکھو بھائی، کعبے کے بت بھی تو ضرورت مند ہے. وہ کون ہے؟ وہ وہاں جس سے میری روح میں جھانک لیا ہے. مجھے یہاں سے فوراً لے چلو. آخر محمد یہاں آتا ہی کیوں ہے؟ تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ بھتیجا ہے تمہارا. ٹھیک ہو جائے گا. کیا 40 برس کا ہو چکا ہے وہ؟ یہ دیوانگی ہے. اتنی امیر بیوی کا ساتھ ہے، مکہ کی ہر آسائش خرید سکتا ہے وہ، لیکن اسے تو غار میں بیٹھ کر لرزنا اچھا لگتا ہے. دیوانگی ہے یہ. دیوانگی یہ ہے کہ ایک انسان خطرہ مول لے غذا کا جو صحت دیتی ہے. منع ہماری خوشحالی کا ضامن ہے. لاد جو ہمارے خاندانوں اور قبیلوں کا نگہبان ہے. اور حبل ہماری تجارت کا رکھوالا، قسمت بنانے والا. خداؤں کا اس طرح کھلم کھلا انکار خطرناک ہے، بلا جواز ہے، بغاوت ہے، کفر ہے. ہاں، مجھے ڈر ہے کہ محمد خود کو مصیبت میں نہ ڈال دے. سالانہ میلہ ختم ہونے پر میں ہمیشہ اداس ہو جاتا ہوں، جانے اگلے برس میں ہوں یا نہ ہوں. ابو طالب دم تو لو زید. کیا محمد پہاڑی سے لوٹے؟ وہ 3 دن سے پہاڑی پہ ہے. نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا. ختیجہ کا خیال تھا کہ وہ واپسی میں آپ سے ملتے ہوئے آئیں گے. تو پھر وہ اوپر ہی ہے.
3 दिन से। उसका ये पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर दिया था, क्योंकि मैं इसके माने नहीं जानता। इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है। اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پڑھو۔ وہ ابھی تک کمبل میں لرز رہے ہیں، لیکن ہوش میں آ چکے ہیں۔ زید، میرے بھتیجے کے ساتھ پہاڑ پر کیا ہوا؟ وہ غار میں تنہا تھے کہ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، پڑھ۔ محمد بولے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے پھر کہا، پڑھ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پڑھ۔ کیا خبر وہ جبرائیل ہو یا پھر محض ایک خواب؟ لیکن محمد جب پہاڑی سے لوٹ رہے تھے انہوں نے جبرائیل کو پھر دیکھا، زمین اور آسمان کے بیچ ایک آدمی کی صورت میں۔ وہ جہاں دیکھتے تھے ہر طرف انہیں وہی نظر آتے تھے۔ تب اس نے پھر کہا، میں جبرائیل ہوں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے اس بارے میں کس کس کو بتایا؟ اپنی بیوی اور علی اور اپنے دوست ابو بکر کو۔ اور تمہیں؟ میں ان کا منہ بولا بیٹا ہوں۔ ہر کسی سے یہ بات مت کرنا، اور اسے بتا دو کہ جس طرح اس کے چچا نے بچپن میں اس کی حفاظت کی تھی اب بھی کرے گا۔ میں نے سنا ہے کہ موسیٰ سے خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کلام کیا تھا۔ اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو ہم روکیں گے۔ وہ اس شہر میں فساد ڈال رہا ہے، گھر سے گھر جدا کر رہا ہے، نسلوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اولادیں باقی ہو گئی ہیں۔ نوجوان اس کی باتیں سنتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ ہم عرب ہیں، بڑوں کو حکم مانتے ہیں، بچے ہم پر حکم نہیں چلا سکتے۔ ہم کیسے مان لیں کہ ایک آدمی جو کل تک ہماری طرح بازاروں میں پھرتا تھا آج خدا کا پیغمبر بن گیا ہے؟ کہتا ہے گلی سڑی ہڈیاں پھر سے جی اٹھیں گی۔ کہتا ہے جس انسان کو پہلی بار پیدا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ کہیں خدا ہم سے ناراض ہو کے کسی دوسرے شہر پہ مہربان نہ ہو جائیں۔ اسے کہو ہم دیں گے اسے اختیارات، مرتبہ، کعبے کی چابیاں اور دولت جتنی وہ چاہے۔
उसे कहो जो चाहेगा देंगे। मोहम्मद, अपने आप पर तरस खाओ और मुझ पर भी। इन बूढ़ी हड्डियों पर उतना ही बोझ डालो जितना ये बर्दाश्त कर सकें। मैंने तुम्हें गोदों खिलाया है, तकलीफ में कैसे देख सकता हूं तुम्हें? मान जाओ वरना वो तुम्हें बहुत सताएंगे। उसने मुझसे कहा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद, तब भी उस फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा जो अल्लाह ने मुझे सौंपा। मेरी मौत के बाद जो जी चाहे करना, मगर जब तक जिंदा हूं मेरा हुक्म मानना होगा। क्यों सता रहे हो अपने बाप को? अगर मैं हर वक्त नशे में चूर रहता और हर रात जुआ खेलता तो तुम्हारे नजदीक ये बाइस फख्र होता। जो भी होता मेरा भाई तो लगता। तुम सब मेरी औलाद हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मगर लगता है थोड़ा। मोहम्मद के पास बहुत है, उनके पास सारी दुनिया के लिए है। निकाल दें इसे घर से। ये वलीद या मैं नहीं, तेरा बाप है जिसे तू अजियत दे रहा है। ठहरो हुज़ैफा, रुक जाओ। वो कैसे कह सकते हैं सब कुछ नया है, जबकि कुछ नया नहीं। हमारे लिए तो नया है। अल्लाह का ये पैगाम पहले भी नाजिल हुआ, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया, तर्क कर दिया, भुला दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ, इसलिए फिर नया है। कौन हो सकता है? जाफर होगा। ये क्या लाए हो? अल्लाह की वही। जब सूरज लपेट दिया जाए, जब तारे झड़ पड़े, जब पहाड़ चलाए जाएं, जब 10 माह की हामला ऊँटनियां छूटी फिरें और जब वहशी दरिंदे हाके जाएं, जब समंदर उबल पड़े, जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएं और जब जिंदा दबाई जाने वाली बच्ची से पूछा जाए किस खता पर मारी गई, जब नामाए अमाल खोल दिए जाएं और जब आसमान खींच लिया जाए, तब हर जान जान लेगी कि वो क्या लाई है। क्या तुम थे वहां जाफर जब इस वही का नुज़ूल हुआ? सुबह हो रही है। अम्मार, पहले तुम, फिर तुम जाओ जाफर।
अम्मार, तुमने अपनी मां को रात भर परेशानी में जगाए रखा है। मैं शर्मिंदा हूं अबू। कहां थे तुम? क्या फिर मोहम्मद के पास? अब क्या होगा? मेरे बेटे को बख्श दे, ये मेरी गलती थी। उसने जिंदगी भर हमारी मदद की है। लेकिन ये तो गिरकर टूट गया, अपनी मदद भी ना कर सका। तुम किसकी बातें सुनते रहते हो? सच्चा खुदा अनदेखा है, गारे का बना हुआ नहीं। मार, हम काबे में रखे खुदाओं को रोज देखते हैं। मैं डरती हूं तुम जिन्हें सुनते हो वो तुम्हें नुकसान न पहुंचाएं। मैं मोहम्मद को सुनता हूं मां। मोहम्मद एक शफीक इंसान है, हाँ, देने वाला, हाथ बटाने वाला, हर वक्त मुस्कुराने वाला, लेकिन उसके ख्यालात बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक ख्यालात? कोई भूखा ना रहे, अमीर गरीब के साथ ज्यादती ना करे, ताकतवर कमजोर का हक न मारे, ये खतरनाक ख्यालात हैं। लड़कियों को शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, उनकी रजामंदी जरूरी है। आज रात ही उन्होंने फरमाया बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद कर दो। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज तुम्हारी मां के साथ हूं। हाँ, तुम जानते ही हो कि हम कभी न मिल पाते यासिर, और तुम पैदा ही न हुए होते, मैं भी जिंदा दफन हो जाती अपनी दो बहनों की तरह। लेकिन मेरा बाप ऐसा न कर सका, वो ऐसा न कर सका तीसरी मर्तबा। जब दूसरी बेटी को भी, जब मेरा बाप मट्टी डाल रहा था उस पर, तो मेरी मुन्नी सी बहन ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसने मेरी मां को बाद में बताया, जब तक वो मर न गई मेरा बाप उसके मुन्ने हाथ से अपनी उंगली छुड़ा न सका, वो हिम्मत ही न कर सका। जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप घर से बाहर निकल गया। वो चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। सुमैया, यही दस्तूर है। ये जुल्म है। जो खुदा उसकी इजाजत है वो खुदा नहीं है। मैंने मोहम्मद से उनके घर जाने का वादा किया था, हम वहां इबादत करते हैं। हाँ, वो एक अच्छा इंसान है। हाँ, ठीक है, तुम जाओ। तो आज उसके पीछे पढ़ो। मोहम्मद तो लिख सकता है, न पढ़ सकता है, लेकिन बोल सकते हैं। क्या 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 कहा तुमने? वो बोल सकता है? अरे भाई, बोल तो तुम भी सकते हो। अब बोलो नौजवान, क्या कहता है मोहम्मद? वो मोहम्मद के नहीं, खुदा के लफ्ज हैं। कौन सा खुदा? कौन से लफ्ज? एक बोलने वाला खुदा? तुम्हारा मोहम्मद खुद कलामी करता है। जब अल्लाह मोहम्मद पर वही नाजिल करता है तो मोहम्मद याद करके उनको लिखवाते हैं जो लिख सकते हैं। यही कुरान है। मोहम्मद के फाके उस पर गनूद की तारी रखते हैं। कंबल ओढ़े तारीख ख्वाबों में भटकता रहता। वो तारीकी नहीं, उजाला है। तुम इसको सजा दे इसकी बकवास पर। छोड़ो इसे, रहने दो। क्या मोहम्मद नहीं समझता कि हमारी जिंदगी का दारोमदार उन खुदाओं पर है जो काबे में रहते हैं? हर साल तमाम कबीले इबादत के लिए यहां आते हैं और हमसे सामान खरीद कर ले जाते हैं। भला हम कैसे ला सकते हैं 300 खुदाओं की जगह सिर्फ एक खुदा?
جو نظر نہ آئے اور ہر جگہ موجود ہو، طائف میں، یثرب میں، میرے گھر میں، یروشلم میں اور چاند پر بھی۔ مکہ تو بے حیثیت ہو جائے گا۔ ہمارے خدا ہماری عبادت بھی ہیں اور دولت بھی۔ خدا کاروبار کا ذریعہ نہیں ہے۔ نوجوان، تم اپنی شامت کو آواز دے رہے ہو؟ عمار، سمجھداری سے کام لو۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ محمد تمہیں سکھاتا ہے آقا اور غلام برابر ہیں، کیا یہ حبشی بلال میرا زر خرید مرتبے میں میرے برابر ہے؟ ہاں، محمد فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں تمام آدمی اس طرح برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے۔ غلاموں اور بھیک منگوں کے لیے بڑا پرخشش خیال ہے، ان کے بھی نخرے ہو جائیں گے۔ بلال، سمجھا دو اس شخص کو مکے کے سردار غلام میں فرق، کوڑا لو اور اس کے چہرے پر اتنے مارو کہ یہ اپنا سبق بھول جائے۔ مارو اسے، مارو اسے، کاٹ دو اسے۔ مارو اسے۔ مارو بلال۔ حکم مانو، یہ مار ڈالیں گے تمہیں۔ کیسی لاقانونیت ہی یہ، غلاموں تک کو ورغلا دیا ہے۔ اگر تم ایک انسان ہونے کے ناطے خداؤں کو مانتے ہو تو یاد رکھو وہ تمہارے نہیں، تمہارے آقا کے خدا ہیں۔ میں نے تجھے بلال تیری انسانیت کے ساتھ خریدا تھا، ابھی سیدھا کرتا ہوں تجھے۔ ایک خدا، صرف ایک خدا۔ کون زیادہ طاقتور ہے، تیرا آقا یا تیرا صرف ایک خدا؟ ایک خدا، صرف ایک خدا۔ بھاری پتھر لاؤ۔ ایک خدا، ایک خدا۔ کچل دو اسے۔ پلیز دو اس کو۔ ابھی تک نپٹایا نہیں اسے۔ ایک صرف ایک خدا۔ غلام تبلیغ کر رہا ہے۔ امیہ، امیہ، ابو بکر اس غلام کے 100 دینار دینے کو تیار ہیں۔ یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے کہ ہم سزا کے وقت غلاموں کا سودا کریں۔ میں نے امیہ سے پوچھا ہے، 200۔ اگر غلاموں کی قیمتیں اسی طرح بڑھنے لگی تو ایک دن ذاتی کام خود کرنا پڑیں گے ہمیں۔ لے جاؤ اسے، رکھو یا مار ڈالو، اب یہ میرے کام کا نہیں۔